بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ مشاہدین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بات چل رہی تھی رسول اکرم کی لڑائیوں کے اسباب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائیاں کیوں ہوئی تھیں۔ میں نے بتایا تھا کہ جاہلیت کی جنگوں کے اپنے خاص اسباب تھے۔ 3 نقطہ میں نے بتایا تھا، اس کو دوہرا کر کے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جاہلیت میں لوگ معمولی بات پر جنگ کر لیتے تھے اور وہ جنگ کافی لمبی مدت تک چلتی رہتی تھی۔ پانی کے لیے، چراگاہ کے لیے، چوری، ڈکیتی، مختلف اسباب تھے اس کے، معمولی چیزیں۔ نمبر 2، انتقام لینا۔ یہ کافی کینہ توز ہوتے تھے۔ حمیت اور عصبیت ان کے دل و دماغ پر غالب رہتی تھی۔ زعامت کے لیے اور ریاست کے لیے، یعنی حکومت کے لیے، قیادت کے لیے، یہ سب لڑتے رہتے تھے۔ نمبر 3، بہت لمبی مدت تک ان کی لڑائیاں چلتی تھیں اور معمولی بات پر ایک دم اکڑ جاتے تھے تو جلدی مانتے نہیں تھے۔ حرب داحس اور غبرہ یہ 40 سال تک چلی تھی۔ اس کا سبب 2 گھوڑوں کے درمیان مسابقت آرائی تھی۔ ایک گھوڑا دوسرے سے آگے بڑھ گیا تھا تو یہ سب آپس میں لڑ گئے اور بہت لمبی مدت تک لڑتے رہے اور ایک دوسرے کا خون بہاتے رہے اور خود مارے جاتے رہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ میں کس قدر الفت تھی اور محبت تھی۔ نمبر 1، توحید کا جھنڈا بلند کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی میں توحید کا علم بلند کیا گیا تھا۔ امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ عصم منی نفسہ ومالہ الا بحقہ وحسابہ علی اللہ۔ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس نے ہم سے اپنی جان اور اپنے مال کو بچا لیا سوائے اسلام کے حق کے، اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ سوائے اسلام کے حق، تو اسلام کا حق یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اسے قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اگر کوئی شادی شدہ ہے، شادی شدہ زانی زنا کر لیا تو ایسی صورت میں اس کو رجم کیا جائے گا، اور اگر کوئی اپنے دین سے پھر گیا اور مرتد ہو گیا تو مرتد کو قتل کرنے کی سزا دی جائے گی، اور اسی طرح سے اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ تو دنیا میں آدمی کے ظاہر کا اعتبار کیا جائے گا، اس پر ہم بہت بحث کر چکے ہیں۔ ظاہر پر بحث کریں گے اور آخرت میں باطن پر بحث ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دل کو جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے کہا تھا یا دل سے کہا تھا، اپنے دنیاوی فائدے کے لیے کہا تھا یا اخروی فائدے کے لیے۔ تو یہ ہماری پہلی بات ہوئی، توحید کا جھنڈا بلند کرنا۔ دوسری بات، دین میں فتنہ کو روکنا۔ دین میں فتنہ کو روکنا، تو اگر کسی بھی اعتبار سے فتنے آ رہے ہیں، فساد آ رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں تو ان کو بچایا جائے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، تم ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ یہاں مراد ہے شرک، دین کے نام پر ستانا، عقیدہ میں ان کو کمزور سمجھا جائے، مختلف قسم کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے۔ تو اگر اس طرح سے لوگ نشانہ بنتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر بیٹھے نہیں رہیں گے اور ان سے جنگ کریں گے اور اپنی قوت اور طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ غیر مسلم کی سرکشی کا دفاع کرنے کے لیے وَمَا لَنَا لَا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، اور ہم اللہ کے راہ میں جنگ کیوں نہ کریں
جبکہ ہم کو ہمارے گھروں اور بچوں سے دور کر دیا گیا ہے۔ یہ تیسرا سبب ہوا کہ غیر مسلم کی سرکشی کا دفاع کرنے کے لیے، کمزوروں کی مدد کے لیے، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان۔ بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان نعتوں اور ان ناتواں مردوں، عورتوں، ننھے ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو؟ یہ ہوا نمبر 4۔ نمبر 5، قتال البغات، باغیوں اور سرکشوں سے۔ تو یہاں پر یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر مومنین کی دو جماعتیں آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ اگر ان میں سے ایک دوسری پر سرکشی کرے تو جو سرکشی کر رہا ہے اسے قتال کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ نمبر 5، عبادات، اسلامی شعائر اور عقیدہ کی حریت کی ضمانت۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ یہ لمبی آیت ہے اور اس کا آیت سورہ حج کی ہے، نمبر 38 سے 41 تک۔ سنو، یقیناً سچے مومنوں کے دشمن کو خود اللہ ہٹا دیتا ہے۔ کوئی خیانت کرنے والا ناشکرا اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں، بے شک ان کی مدد پر اللہ قادر ہے۔ وہ لوگ جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا رب فقط اللہ ہے، اور اگر لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا تو راہبوں کے عبادت خانے اور گرجے اور یہود کے معبد اور وہ مسجدیں بھی ڈھا دیے جاتے جہاں پر اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نماز قائم کریں اور روزہ اور زکوٰۃ دیں اور اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ زمین سے فساد کو ختم کرنا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ تو یہ جو دفاعی جنگیں لڑی جاتی ہیں تو اس میں عام طور سے زمین سے فساد کو ختم کرنا زمین سے، اور اگر اللہ بعض کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ ابتلا اور تربیت، یہ ابتلا اور تربیت بھی ہے، اور اس کے بعد میں کافروں کو ڈرانا اور ان کو ذلیل کرنا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اور تم کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق قوت پیدا کرو، بندھے ہوئے گھوڑے تیار کرو، اس کے ذریعہ تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کرو۔ منافقین کو ذلیل کرنا یہ بھی ایک حکمت ہے۔ زمین میں قدرت اور اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے کرنا۔ یہاں پر یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 105 ہے۔ ہم نے حق کے ساتھ تمہاری طرف اپنی کتاب نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے تم کو شناسا کیا ہے، اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو۔ یہ 11 نقطے ہیں، یہ کل ملا کر کے 11 نقطے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کے۔
اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کی خصوصیات کیا ہیں۔ آپ کی جنگ کی خصوصیات ایسی رہی ہیں جو دنیا میں کسی کی نہیں رہی ہے۔ نمبر 1، ربانیت، یہ سب سے اہم خصوصیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کی اجازت کا مصدر اللہ ہے اور اس کا مقصد اللہ کی خوشنودی اور اس کے ثواب کا حصول ہے۔ اللہ جب اجازت دے گا تب جنگ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ نمبر 2، رحمت، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے تم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو جنگ میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت و رافت کا ثبوت دیتے تھے۔ نمبر 3، عفو درگزر، مکہ فتح ہوا، آپ نے سب کو معاف کر دیا، اور یہی وہ مکہ ہے جہاں پر مسلمانوں کو 13 سال تک کفار اور کفار قریش ستاتے رہے، مارتے رہے، پیٹتے رہے، یہاں تک کہ ان کو شیب ابی طالب میں قید بھی کر دیا، اور یہ بھی شرط لگائی ان سے نکاح نہ کرو، ان سے شادی نہ کرو، ان سے لین دین نہ کرو۔ سب کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تب ان سے کہہ دیا کہ جاؤ، تم لوگ آزاد ہو اور تمہاری کوئی گرفت نہیں اور تمہارا کوئی مواخذہ نہیں۔ وحشی بن حرب، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت چہیتے چچا حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، اور جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو آپ نے ان سے کہا کہ ان کو معاف کر دیا اور کہا میرے سامنے نہ آنا۔ تو بہرحال عفو درگزر اتنا ہی نہیں ہے، اس کی بہت لمبی کہانی ہے، بہت زیادہ لوگوں کو آپ معاف کرتے رہتے تھے۔ عدل و انصاف، تو اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور زکوٰۃ دینے کا، قرابت داروں کو فحش سے روکتا ہے، منکر و حرام چیزوں سے منع کرتا ہے اور نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، تمہیں واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اس سے نصیحت پکڑو۔ جنگ نبوی کی سب سے بڑی خصوصیت انصاف ہے، ظلم سے دوری، ہر طرح کے جور و ظلم سے ہمیشہ دور رہے، دوسروں کے حقوق کی رعایت کرتے تھے، چاہے وہ کافر ہوں یا مشرک۔ آپ کی لڑائی صرف ان لوگوں سے ہوتی تھی جو جنگ کرتے تھے یا انتظار اور گھاٹ میں رہتے تھے کہ جیسے ہی موقع ملے تو ان کے اوپر چڑھ دوڑیں۔ ان کے علاوہ جو دوسرے کفار ہیں ان کے ساتھ عدل و انصاف اور احسان کا معاملہ کرتے تھے اور حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ خواتین اور معذورین کے قتل سے روکنا، خواتین، بچے، بوڑھے، مریض، روحبان کے قتل سے روکتے تھے۔ صحابہ کو زمین میں فساد مچانے، گھر گرانے اور فدا ملوث کرنے سے سختی سے منع کرتے تھے۔ لیکن اگر یہ خواتین کسی فن کی ایکسپرٹ ہیں، ملٹری ہیں، فوجی ہیں اور وہ بندوق چلاتی ہیں، جنگ لڑتی ہیں تو ان پر فائر کیا جائے گا، یا ایسے 12-14 سال کا بچہ ہے یا بوڑھا ہے اور یہ سب جنگ کے ماہر ہیں، یہ لوگ رائفل چلاتے ہیں، بندوق چلاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو یہ اس کی وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے تو آپ نے ان خواتین کے سلسلے میں، بچوں بوڑھوں کے سلسلے میں منع کیا ہے جو فائر نہیں کرتے ہیں، جو جنگ نہیں کرتے ہیں، مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر وہ میدان کارزار میں ہیں اور باضابطہ جنگ کرتے ہیں اور ٹینک چلاتے ہیں، فائر کرتے ہیں، تو ان کو اس کا جواب دیا جائے گا اور ان پر فائر کیا جائے گا۔ مدینہ کے یہودیوں سے صلح کرنا، مدینہ آنے کے بعد آپ نے ان سے صلح کر لی تھی، پر جب انہوں نے دھوکہ دیا اور عہد توڑا تو ان کو سخت سزا دی۔ اور چوتھا نقطہ، سارے غزوات عدل و انصاف پر مبنی تھے، ان کے کرنے کا سبب دشمن ہی تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
عہد و پیمان کا احترام کیا اور کبھی آپ عہد و پیمان نہیں توڑتے تھے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد کا اخلاق، یہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ جنگ ختم ہو گئی تو اس کے بعد کے بھی اپنے خاص اخلاق ہیں۔ قیدیوں کے ساتھ حسن معاملت، قیدیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، قیدیوں سے فدیہ قبول کر لینا، قیدیوں پر احسان کرنا، قیدیوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا اور کپڑا دینا، اور اسی طرح سے وہ زخمی ہیں تو ان کا علاج کرنا، پٹی باندھنا، اسیرات سے نکاح کرنے کو مباح قرار دینا، یعنی جو قیدی خواتین ہیں تو پھر ان کی جو عدت ہوتی ہے اس عدت کی رعایت کرتے ہوئے وہ ختم ہونے کے بعد میں ان سے نکاح کرنے کی اجازت دینا تاکہ ان کی شاندار زندگی گزرنے لگے اور ان کا گھر آباد ہو جائے۔ اگر یہ اجازت نہ دی جائے تو پھر وہ غریب کہاں جائے گی، اس کے سر پہ کہاں چھت ہوگا اور پیر کے نیچے زمین کہاں ملے گی۔ تو یہ بہت حکیمانہ حکم ہے۔ دشمنوں کے مقتولین کی لاشوں کو دفن کر دینا، مغلوبین کو دین اسلام کے قبول کرنے پر مجبور نہ کرنا۔ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی کسی کے دل میں اسلام اور ایمان نہیں ٹھونسا ہے، اور یہ بات ہم لوگ پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، اور صحیح راستہ غلط راستے سے ممتاز اور نمایاں ہے۔ مسلمانوں کے مال کی حفاظت کرنا اور مال غنیمت میں خیانت سے روکنا، یہ اتنی باتیں ہوئیں۔ اب آئیے تھوڑا سا ہم بہت چھوٹے پیمانے پر موازنہ کرتے ہیں دنیا کی جنگوں کا۔ موجودہ مہذب دنیا نے دو تو بڑی جنگیں لڑی ہیں، اس کے علاوہ تو جنگیں ہوتی ہی رہتی ہیں، بہت کم امن و امان رہتا ہے، کچھ نہ کچھ لگا ہی رہتا ہے۔ پہلی عالمی جنگ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوے ہوئے تھے ان کی تعداد 28 ہے، اور اس میں کمی بیشی بھی ہوئی ہے۔ تو اب کمی بیشی اس اعتبار سے ہو جاتی ہے کہ اگر ایک ہی فوجی آپریشن میں کئی جگہ پر جنگ ہوئی تو اسے کئی شمار کر لیا گیا۔ جن لوگوں نے ایک ہی مانا تو پھر ان کا غزوہ، ان کی تعداد گھٹ جائے گی۔ شہداء کی تعداد 324 یا 259 یا 262، یہ اتنا بتایا جاتا ہے۔ اور جو کفار مارے گئے تھے مقتولین، ان کی تعداد 842 یا 759، کل تعداد دونوں کی تعداد ملا کر کے 1284 لوگوں کی جان کی بازی لگا دی گئی، اور اس کے بعد میں عرب امن و امان کا گہوارہ بن گیا۔ ظلم نہیں، ستم نہیں، قتل نہیں، خونریزی نہیں، اور جتنی بھی دقتیں تھیں جاہلیت میں وہ سب ختم ہو گئی۔ لیکن پہلی عالمی جنگ جب شروع ہوئی اور جب ختم ہوئی تو 1914 سے شروع ہوئی اور 1919 پر جا کر کے ختم ہوئی۔ یورپ کے 1 کروڑ لوگ مارے گئے، امریکہ کے 1 لاکھ فوجی مارے گئے، اور مرنے والوں کی تعداد کل عمومی طور پر کئی کروڑ، یعنی 1 کروڑ تو یہی ہو گئے یورپ کے، کل ملا کر کے 3 کروڑ تک یہ تعداد بتائی جاتی ہے۔ معذور ہوئے وہ بھی کروڑوں میں آتے ہیں۔ نقصان کتنا ہوا اس کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ اس لڑائی میں سب سے زیادہ فائدہ یہودیوں کا ہوا، سب سے زیادہ فائدہ اور سب سے بڑا فائدہ یہودیوں ہی کا ہوا ہے۔ دوسری عالمی جنگ 1939 سے 1945 تک، اس میں 1.5 کروڑ فوجی مارے گئے اور 1.5 کروڑ شہری مارے گئے، اور اس کے علاوہ کل ملا کر کے 3 کروڑ ہوا، اور یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ روس اس میں ہٹلر کا سب سے بڑا مقابل تھا۔ جزیرے قرم میں 18,000 مسلمانوں کو
قلعہ بند کر کے بھوکوں پیاسوں چھوڑ دیا، اور صرف 3 آدمی اس میں سے کسی طرح سے بچ کے نکلے تھے، اور انہوں نے دنیا کو آ کر بتایا تھا کہ فلاں جگہ 18,000 مسلمانوں کو قید کر دیا گیا تھا، کھانا نہیں دیا، پانی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا، حتی اکل بعضهم بعضا، یہاں تک کہ جو لوگ مرے پڑے رہتے تھے تو ان کی لاشیں نوچ نوچ کے کھاتے تھے، آخر سب مر گئے، 17,997 لوگ مر گئے، 3 لوگ کسی طرح سے نکل آئے تھے، اور انہوں نے آ کر کے دنیا کو بتایا کہ جزیرے قرم میں ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے، جبکہ ان لوگوں نے بہت بے جگری کے ساتھ، بڑی جفاکشی کے ساتھ اور بہت بہادری کے ساتھ جرمنوں کا مقابلہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ دیکھیے حضرات، افغانستان میں کتنے لوگ مارے گئے، فلسطین 1948 سے جل رہا ہے، جنوب سوڈان کا ایک حصہ کاٹ کر الگ کر دیا گیا، تیمور کو اور عیسائی مملکت بنا دیا گیا، خون، خرابہ، لاشیں، سسکیاں، یتیم، بیوائیں، جلتے گھر اور لٹتی عزتیں، لیکن امن و امان کا دور دور تک پتہ نہیں، اور کب یہ قائم ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم آپ کو حالات حاضرہ کی بابت اور باتیں بتائیں گے، لیکن پھر آئیے اب کتاب الجہاد میں داخل ہوتے ہیں۔ جہاد کا بیان اور جہاد کی فضیلت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے بیان، یا حالات کا بیان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جہاد میں کیسی رہتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ نے فرمایا بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جان اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے ہیں کہ انہیں جنت ملے گی، وہ مسلمان اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور اس طرح محارب کفار کو یہ مارتے ہیں اور خود بھی مارے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کہ مسلمانوں کو ان کی قربانیوں کے نتیجے میں جنت ملے گی، اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے وعدہ کا پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے خوش ہو جاؤ تم اپنے اس سودا کی وجہ سے جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ انجیل میں جہاد کا حکم نہیں ہے، مگر انجیل میں تورات کا صحیح اور سچی کتاب ہونا مذکور ہے، تو تورات کے سب احکام گویا انجیل میں بھی موجود ہیں۔ آیت مذکورہ میں آگے والحافظون لحدود اللہ کے الفاظ بھی ہیں۔ ابن عباس سے اس کی تفسیر امام بخاری نے نقل کر دی ہے، اس کو ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے۔ آیت کا شان نزول لیلۃ العقبہ میں انصار کے بیعت کرنے سے متعلق ہے اور حکم قیامت تک کے لیے عام ہے۔ اس بیعت کے وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے رب کے لیے اور اپنی ذات کے لیے ہم سے جو چاہیں عہد لے لیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے لیے عہد لیتا ہوں کہ صرف اسی ایک کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ کرو، اور اپنے لیے یہ کہ نفع و نقصان میں اپنے نفسوں کے ساتھ مجھ کو شریک کر لو۔ انہوں نے کہا کہ اس کا بدلہ ہم کو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جنت ملے گی۔ اس پر وہ بولے کہ یہ تو بہت ہی نفع بخش سودا ہے۔ حدیث نمبر 2782، سعید بن ابی ایاس
ابو अम्र शैबानी बयान करते हैं कि इनसे अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि दीन के कामों में कौन सा अमल अफदल है। आपने फरमाया वक्त पर नमाज पढ़ना। मैंने पूछा इसके बाद। आपने कहा वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करना। मैंने पूछा इसके बाद। आपने फरमाया अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। फिर मैंने आपसे ज्यादा सवालात नहीं किए, वरना आप इसी तरह उनके जवाबात इनायत फरमाते। हदीस नंबर 2783। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फतेह मक्का के बाद अब हिजरत नहीं रही, अलबत्ता जिहाद और नियत अब भी बाकी है, और जब तुम्हें जिहाद के लिए बुलाया जाए तो निकल खड़े हो। यानी अब फतेह मक्का होने के बाद वो खुद दारुल इस्लाम हो गया। मक्का फतेह हो गया और वो दारुल इस्लाम हो गया। इसलिए यहाँ से हिजरत करके मदीना आने का कोई सवाल ही बाकी नहीं रहता। ये मतलब नहीं कि हिजरत का सिलसिला सिरे से ही खत्म हो गया है। जहां तक हिजरत का आम ताल्लुक है, यानी दुनिया के किसी भी दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम की तरफ हिजरत, तो इसका हुक्म अब भी बाकी है, मगर इसके लिए कुछ शराइत हैं जिनका मलहूज रखना जरूरी है। यानी क़यामत तक जिहाद फर्ज रहेगा। दूसरी हदीस में है कि जब से मुझको अल्लाह ने भेजा क़यामत तक जिहाद होता रहेगा, यहाँ तक कि आखिर में मेरी उम्मत दज्जाल से मुकाबला करेगी। जिहाद इस्लाम का एक रुकन आज़म है और फर्द किफ़ाया है, लेकिन जब एक जगह एक मुल्क के मुसलमान काफिरों के मुकाबला से आजिज हो जाएं, तो उनके पास वालों पर इस तरह तमाम दुनिया के मुसलमानों पर जिहाद फर्ज हो जाता है और इसके तर्क से सब गुनहगार होते हैं। इसी तरह जब काफिर मुसलमानों के मुल्क पर चढ़ आए तो हर मुसलमान पर जिहाद फर्ज हो जाता है और फर्द ऐन हो जाता है, यहाँ तक कि औरतों, बूढ़ों और बच्चों पर भी। हमारे ज़माना में चंद दुनियादार, खुशामद खोरे, झूठे दगाबाज मौलवियों ने काफिरों की खातिर से आम मुसलमानों को बहका दिया है कि अब जिहाद फर्ज नहीं रहा। उनको अल्लाह से डरना चाहिए और तौबा करना जरूरी है। जिहाद की फर्जियत क़यामत तक बाकी रहेगी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इमाम आदिल से पहले बैत की जाए और मुहारिब काफिरों को हस्बे वादा नोटिस दिया जाए। यानी जब तक इमाम जंग के लिए, जिहाद के लिए न बुलाए और लोगों को न नफीर के लिए तलब करे, तब तक लोग जिहाद पर नहीं जाएंगे। जब वो इसकी इजाज़त देगा, हथियार देगा, लोगों को बुलाएगा और उसके बाद में फिर ये लोग जिहाद पर निकलेंगे। ऐसा नहीं है, पहले भी मैंने थोड़ा सा इशारा किया था कि मनमानी 10-20 हज़ार लोग इकट्ठा होकर के और जंग के लिए निकल पड़े, ये सही नहीं है। बल्कि हाकिम, उसके मशवरे, उसकी मिलिट्री, उसकी फौज सब मिल करके तब जंग करेंगे। और कहते हैं कि अगर वो इस्लाम या जिजिया कबूल न करें, उस वक्त अल्लाह पर भरोसा करके इनसे जंग की जाए। और फितना और फसाद और औरतों और बच्चों की खुरेजी किसी शरीयत में जायज़ नहीं है। हाफिज इब्न हजर फरमाते हैं, इनकी लंबी इबारत है, फतहुल बारी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 3 की। कहते हैं लफ्ज़ जिहाद जीम के कसरा के साथ लुगत में मशक्क़त पर बोला जाता है और शरीयत में मुहारिब काफिरों से लड़ने पर, और ये लफ्ज़ नफ्स और शैतान
اور فساق کے مجاہدات پر بھی بولا جاتا ہے۔ پس نفس کے ساتھ جہاد دینی علوم کا حاصل کرنا، پھر ان پر عمل کرنا اور دوسروں کو انہیں سکھانا ہے، اور شیطان کے ساتھ جہاد یہ کہ اس کے لائے ہوئے شبہات کو دفع کیا جائے اور ان کو جو وہ شہوات کو مزین کر کے پیش کرتا ہے ان سب کو دفع کرنا شیطان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ اور محارب کافروں سے جہاد ہاتھ اور مال اور زبان اور دل کے ساتھ ہوتا ہے، اور فاسق فاجر لوگوں کے ساتھ جہاد یہ کہ ہاتھ سے ان کو افعال بد سے روکا جائے، پھر زبان سے، پھر دل سے۔ مطلب آپ کا یہ تھا کہ مجاہد جب جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اس کا سونا، بیٹھنا، چلنا، گھوڑے کا دانا پانی کرنا سب عبادت ہی عبادت ہوتا ہے۔ تو جہاد کے برابر دوسری کون سی عبادت ہو سکتی ہے؟ البتہ کوئی برابر عبادت میں مصروف رہے، ذرا دم نہ لے تو شاید جہاد کے برابر ہو، مگر ایسا کس سے ہو سکتا ہے؟ دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر الہی جہاد سے بھی افضل ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایام عشر میں عبادت کرنے سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ ان حدیثوں میں تناقض نہیں ہے، بلکہ سب اپنے محل اور موقع پر دوسرے تمام اعمال سے افضل ہیں، اور یہ افضلیت نسبی اور اضافی ہے۔ مثلا جب کافروں کا زور بڑھ رہا ہو تو جہاد سب عملوں سے افضل ہوگا، اور جب جہاد کی ضرورت نہ ہو تو ذکر الہی سب سے افضل ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، یعنی نفس کشی اور ریاضت کو آپ نے بڑا جہاد فرمایا۔ حدیث نمبر 2784۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول، ہم سمجھتے ہیں کہ جہاد افضل اعمال میں سے ہے، پھر ہم عورتیں بھی کیوں نہ جہاد کریں؟ آپ نے فرمایا لیکن سب سے افضل جہاد مقبول حج ہے جس میں گناہ نہ ہو، اور یا تو پھر لکنہ ہوگا یعنی تمہارے لیے، لکنہ یا لیکن، تو لکنہ یعنی خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے سب سے افضل جہاد حج مقبول ہے۔ حدیث نمبر 2785۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ان کا نام معلوم نہیں، اور عرض کیا کہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو ثواب میں جہاد کے برابر ہو۔ حضور اکرم نے فرمایا ایسا کوئی عمل میں نہیں پاتا۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم اتنا کر سکتے ہو کہ جب مجاہد نکلے، یعنی جب مجاہد جہاد کے لیے نکلے تو تم اپنی مسجد میں آ کر برابر نماز پڑھنی شروع کر دو اور نماز پڑھتے رہو، اور درمیان میں کوئی سستی اور کاہلی تمہیں محسوس نہ ہو، اسی طرح روزے رکھنے لگو اور کوئی دن بغیر روزے کے نہ گزرے۔ ان صاحب نے عرض کیا بھلا ایسا کون کر سکتا ہے؟ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ مجاہد کا گھوڑا جب رسی میں باندھا ہوا زمین پر پاؤں مارتا ہے تو اس پر بھی اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ باب افضل الناس مؤمن مجاہد بنفسہ ومالہ فی سبیل اللہ۔ سب لوگوں میں افضل وہ آدمی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بیان، یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔
يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.